ناظرین اکرام السلام علیکم۔ انسان کی خواہشات کے اختتام صرف موت ہی سے ممکن ہے۔ جب انسان تاجر یا صنعت کار بنتا ہے تو لوٹ کھسوٹ کے ذریعے استحصال کرتا ہے، اقتدار میں آتا ہے تو غلامی کی زنجیروں میں اپنے جیسے انسانوں کو باندھ دیتا ہے، سرمایہ داری کرتا ہے تو دولت کی منصفانہ تقسیم سے مکمل دستبردار ہو جاتا ہے۔ سرمایہ نے انسان کو اس قدر اندھا کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے دل سے خدا کا خوف بھلا بیٹھا اور سرمایہ کا پجاری بن بیٹھا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی یہ خامی ہے کہ انسان کی خواہشات بے لگام ہو جاتی ہیں اور ہر انسان خود غرض اور مفاد پرست ہو جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کا اصل فلسفہ معاشی سرگرمیوں کو آزاد چھوڑنا ہے۔ امیر سے امیر تر ہونے کی حرص و ہوس نے انسان کو معاشی مشین بنا دیا ہے جو درد دل اور ہمدردی کے جذبات سے محروم ہے۔ سرمایہ دار انسانیت سے زیادہ اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں لاکھوں مزدوروں کا استحصال ہو رہا ہے، مگر آج تک کسی محنت کش کے ساتھ زیادتی کرنے والے مالکان کو سزا نہیں دی گئی۔ یہاں پر مزدوروں کے لیے صرف اعلانات کیے جاتے ہیں مگر ان پر عمل درآمد نہیں کروایا جاتا۔ حکومت اور متعلقہ حکام کو چاہیے کہ مزدوروں کو ان کی محنت کے مطابق مزدوری دی جا رہی ہے یا نہیں۔ ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر کی روک تھام کے لیے ادارے تو بنا دیے گئے ہیں مگر بدقسمتی سے انہیں مکمل طور پر فعال نہیں کیا گیا۔ دور افتادہ علاقوں کو چھوڑیے، آج بھی لاہور، اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں بھی معصوم بچے ہوٹلوں اور ورکشاپوں پر کام کرنے پر مجبور ہیں۔ ماں باپ کے پاس وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ انہیں اسکولوں میں بھیجنے کی بجائے چند روپوں کے عوض مزدور بنا دیتے ہیں۔ حکومت کو اس حوالے سے اقدامات کرنے چاہیے۔ مزدور کی ماہانہ آمدن میں اضافہ کیا جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کے حقوق کو احسن انداز میں پورا کر سکے۔ ہمارے سماج کے بہت سارے المیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم بہت جذباتی قوم ہیں۔ ہمارے رویے انتہائی غیر عقلی اور محض جذبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ کسی کو آسمان پر بٹھانا ہو یا زمین پر گرانا، یہ دونوں کام ہم بہت شوق سے کرتے ہیں۔ ثانی و ذکر میں تو ہمارا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ ہمیں سب اپنے دشمن دکھائی دیتے ہیں۔ ہم اس ذہن یا غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ ہم حسن ظن سے عاری بدگمانیوں کا شکار لوگ ہیں۔ دوسروں کی ذات کے منفی پہلو ہمارا پہلا ہدف ہوتے ہیں۔ کسی بھی محفل میں جائیں، وہاں پر بحث ان کے بارے میں ہو رہی ہوگی جو لوگ وہاں موجود نہیں ہوں گے۔ ہماری گفتگو کا بہت بڑا حصہ تنقید اور بہت کم حصہ تعریف پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمارے منفی رویے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ فی الوقت ہمیں تعلیم سے زیادہ تربیت اور رویوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اعلیٰ سطح پر اگر ایوانوں کی طرف نظر دوڑائیں تو کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ ہمارے سیاستدان 24 گھنٹے ٹی وی اسکرینوں پر لڑتے اور جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگاتے ہیں، ایک دوسرے کی تضحیق کرتے ہیں، ایک دوسرے کا تمسخر اڑاتے ہیں، اور بات ہو رہی ہوتی ہے بیانیے کی تبدیلی کی، امن کے پرچار کی، محبت کے فروغ کی، نئے اور روشن پاکستان کی۔ توقع کی جاتی ہے کہ جیسے ان جھگڑوں میں سے محبت اچانک طلوع ہو جائے گی، جیسے ان نفرتوں سے امن کا پیام برآمد ہوگا، جیسے اس تضحیق کے نتیجے میں یکدم لوگ ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دیں گے۔ اس ہزیمت کے اثرات اب قومی نہیں رہے، اب بین الاقوامی طور پر بھی ہماری شناخت یہی نفرتیں ہو گئی ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں، لوگ ہمیں ملالہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی وجہ سے جانتے ہیں، مشال خان کے بے ایمانہ قتل کی وجہ سے جانتے ہیں، غیرت کے نام پر بیٹیوں کو قتل کرنے والے مانتے ہیں، اقلیتوں کو زندہ نظر آتش کرنا ہماری پہچان بن گیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ چند عاقبت نااندیش لوگوں کی پہلائی ہوئی نفرتیں ہماری شناخت ہو گئی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔